اب گفتگو کے آخری اور دوسرے حصے کی طرف، حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مدار ایمان اسی معرفت پر تھا۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور مومن متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے۔ تو بڑی قاعدے کی بات ہے، ٹھیک ہے ایمان علم کا موضوع نہیں ہے، بن دیکھے ماننا ہے، مگر یہ دیکھیے اگر آپ جانتے ہی نہ ہوں کسی کو تو مان سکتے ہیں؟ تو جو آپ کے اپنے ذرائع ہیں جب غیب کہہ دیا تو وہ تو گئے، اپنے بشری استعداد علم کے ذرائع گئے، تو فرمایا پھر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جب اپنے ذرائع سے معلوم نہیں کہ کس پر ایمان لانا ہے، اپنے ذرائع سے یہ خبر ہی نہیں کہ کس پر ایمان لانا ہے، اللہ ہے نہیں ہے تو کتنے ہیں، ایک ہے یا زیادہ ہیں، کب سے ہے، کب تک ہے، کیسے لانا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جو جن حقائق پر جو غیب کا محل ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو جب آپ اپنے ذرائع علم سے انہیں جانتے ہی نہیں ہیں تو مانیں گے کیسے؟ ایمان بالغیب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید کی ابتدا میں راز کھول دیا، فرمایا لوگو حقائق غیبیہ کا ادراک تمہیں اپنے ذرائع سے نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود تم نے ایمان لانا ہے۔ تو باری تعالیٰ جب ہم جان نہیں سکتے ایمان کیسے لائیں، تو پھر ایمان لانے کا فقط ایک ذریعہ رہ گیا، اور وہ رہ گیا زبان نبوت۔ زبان نبوت، جو مصطفیٰ کہے اس کو بن سمجھے بن دیکھے مان لینا ہے۔ تو گویا ایمان بھی زبان نبوت کو مان لینے کا نام ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا خدا ایک ہے۔ اب اس سے آگے میں ایک بڑی دقیق لطیف بات کہہ رہا ہوں، اس کو خطرناک نہ سمجھ لیجئے۔ اہل علم اور اہل کلام اور متخصصین فی العقیدہ کے نزدیک بڑی واضح ہے، ان کو کوئی شک و شبہ نہیں، مگر منتہی بڑی اونچے درجے کی کتب میں یہ بحثیں ہیں، اونچے درجے کی کتب میں، طلباء کے اطمینان کے لیے تاکہ دل جما لیں، ایسے گھبراہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ میں ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں، خود ذمہ دار ہوں۔ مصطفیٰ نے فرما دیا خدا ایک ہے، توحید ہمارا ایمان بن گئی۔ مجھے خدا کی توحید کی قسم، اگر پیغمبر برحق مصطفیٰ فرما دیتے خدا دو ہیں تو دو خداؤں کو ماننا ایمان ہوتا۔ اگر پیغمبر کہہ دیتا، چونکہ پیغمبر کا کہنا ان ہوا الا وحی یوحا، خدا کے فرمان سے، اگر وہ کہہ دیتا دو ہیں تو دو خدا ہی ایمان ہوتے۔ حضور فرما دیتے تین ہیں تو تین خداؤں کو ماننا ایمان ہوتا۔ ارے تم اور ہم اور توحید اور وحدانیت کا ڈنڈورا پیٹنے والے یہ جو خدا کو ایک مانتے پھرتے ہیں، کس کے کہنے سے ایک مانتے ہیں؟ بولیے، حضور کے کہنے سے ایک مانتے ہیں۔ اور جب اس نے اپنا ایک ہونا منوایا تو تب بھی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، ان اللہ احد نہیں کہا، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب یہ بھی تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ قل آپ کہہ دے هو اللہ احد کہ وہ ایک ہے، یہ بھی آپ کہہ دیں۔ باری تعالیٰ تو خود کیوں نہیں فرماتا ان سے، خود کہہ دے ان سے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ میں نے جس سے کلام کر دیا وہ تو نبی ہو جائے گا۔ اللہ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبوت کی تعریف اصطلاحی کیا ہے؟ جس سے خدا کلام کرے وہ نبی ہے۔ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ تین طریقے الگ ہیں، مگر جس سے میں نے کہہ دیا، صرف اتنا کہہ دیا براہ راست کہ میں ایک ہوں، وہ تو نبی ہو گیا۔ کیونکہ بندے سے خدا کا خطاب کرنا یہی تو نبوت ہے، اور خدا کا خطاب بندوں تک پہنچانا یہ رسالت ہے۔
خدا کا بندے سے خطاب کرنا نبوت ہے، اور خطاب الہی کو بندوں تک پہنچانا رسالت ہے، اور یہ سارا کچھ مضمون تو یا نبوت میں ہے رسالت میں ہے۔ تو خدا نے کہا قل محبوب آپ کہہ دیں وہ ایک ہے۔ اب آپ اہل علم ہیں، اس پر توجہ کریں کہ اس سورت کو سورہ توحید کہتے ہیں، تو توحید شروع کہاں سے ہوئی اس سورت میں؟ اس سورت میں توحید کا مضمون کہاں سے شروع ہوا؟ کیا قل، اس کا کیا معنی ہے؟ قل کہہ دیجئے، اس لفظ میں توحید کا مضمون ہے؟ کہہ دیجئے اتنا ہی ہے نا، اس لفظ میں توحید کا مضمون ہے نہیں؟ تو گویا سورہ توحید کے پہلے لفظ میں مضمون توحید نہیں ہے، پھر توحید کا مضمون کہاں سے شروع ہوا؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یہاں سے توحید شروع ہوئی۔ تو مضمون توحید شروع ہو رہا ہے، اور پہلا لفظ جو عنوان توحید ہے وہ خود توحید نہیں۔ تو قل کیا ہے؟ محبوب تم کہہ دو، یہ رسالت ہے۔ محبوب آپ کہہ دیں، محبوب آپ کہہ دیں یہ رسالت ہے۔ باری تعالیٰ کیا کہہ دوں؟ کہہ دے میں ایک ہوں، یہ توحید ہے۔ ارے توحید بھی رسالت کے بعد بیان کی گئی ہے۔ درجے میں توحید اول، رسالت بعد میں، ترتیب ایمان میں رسالت پہلے توحید بعد۔ سمجھ لیں، درجے میں توحید پہلے رسالت بعد میں، مگر ترتیب ایمانی میں رسالت پہلے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں نا آمنت باللہ پہلے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ درجے میں اللہ کا رتبہ مخلوق سے رسول سے اونچا اور پہلے ہے، حفظ مراتب ہے۔ مگر فرمایا قل، تو قل میں رسالت ہے، هو اللہ احد میں توحید ہے۔ تو گویا اللہ کو ایک جانا اور ایک مانا، کس طرح؟ قل کے ذریعے۔ اور تم اسی قل کا انکار کرتے ہو، یہ کہتے ہو قل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تھوڑا سا دوسرا، اور آپ کہتے ہیں قل ہے ہی کوئی نہیں۔ قل ہے، دیکھو قل هو اللہ، ایسے دلائل بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی بڑے دلائل دینے والے ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قل عنوان رسالت، هو اللہ احد عنوان توحید۔ تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ کس طرح؟ قل سے۔ محبوب نے کہہ دیا ایک ہے تو ایک مان لیا، محبوب نے کہہ دیا بیت المقدس کی طرف یہ قبلہ ہے، اسی کو قبلہ بنا لیا۔ محبوب نے چہرہ کا انور پھیر دیا، فرمایا نہیں آج سے یہ کعبہ ہے، وہی کعبہ بنا لیا۔ محبوب نے کلام کیا عربی زبان میں، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ جو بول رہے ہیں یہ کیا ہے، جو بول رہے ہیں یہ بولنے والا بھی عرب، سننے والے بھی عرب، اور جو کلام ہو رہا ہے وہ بھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ آقا فرماتے گئے، وہ سنتے گئے چپکے سے، اور بعد میں پوچھنے لگے آقا یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھا کہ نہیں؟ تو آقا نے فرمایا جو کچھ میں نے یہاں سے یہاں تک بیان کیا یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ جو میں نے کہا یہاں سے یہاں تک یہ سب قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر وحی کیا۔ اب سوال یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک یہ تو تھا قرآن۔ اور جب انہوں نے پوچھا آقا یہ سارا کچھ جو آپ نے فرمایا کیا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ بولا کہ یہ قرآن ہے، یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث مصطفیٰ تھا؟ یہ جملہ کیا تھا؟ آقا نے ان کے پوچھے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث مصطفیٰ تھا؟ بولیے۔ تو صحابہ کرام نے پہلے قرآن کو مانا یا حدیث مصطفیٰ کو مانا؟ پہلے کسے مانا؟ وہ تو قرآن کا پوچھتے تھے کہ یہ ہے کیا، وہ تو پوچھتے تھے آقا یہ کلام کیا ہے، انہیں تو قرآن کی معرفت نہ تھی۔ تو لوگوں
جس طرح قرآن کی معرفت حدیث مصطفیٰ سے ہوئی، اس طرح خدا کی معرفت ذات مصطفیٰ سے ہوئی۔ حاضرین محترم، اب اختتام کی طرف آ کر 3 حدیثیں صرف سناتا ہوں۔ صحابہ کرام کا میں نے عرض کیا تصور ایمان اور تصور معرفت یہی تھی۔